بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طالبات۔ کل ہم نے اقبال کی شاعری کے 2 ادوار کا مختصر جائزہ لیا تھا۔ آج اقبال کی شاعری کا تیسرا دور، اس کے بارے میں نے آپ کو مختصر سا بتانا ہے کہ اقبال کی شاعری کا یہ جو تیسرا دور ہے یہ 1908 کے بعد، جب وہ انگلینڈ سے واپس آئے تھے تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ چونکہ انگلینڈ میں جب تھے، میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ اقبال جو ہے وہ مایوس ہو کر مسلمانوں کی جو ذہنی، فکری، عملی پسماندگی دیکھ کر مایوس ہو چکے تھے، اور انہوں نے شاعری ہی چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ شاعری نے ایک افیون کا کام کیا تھا یہاں کے مشرق کے لوگوں پر، انہیں مزید غافل کر دیا تھا، بے عمل کر دیا تھا۔ تو آرنلڈ، ان کے پروفیسر آرنلڈ کے کہنے پر انہوں نے دوبارہ سے شاعری شروع کر دی۔ بہرحال جب وہ واپس آئے اور وہ نظم جو انہوں نے مخزن کے لیے بطور خاص تو نہیں لکھی تھی، شیخ عبد القادر کے نام جو لکھی تھی، تو جو مخزن رسالے میں چھپی کہ اٹھ کے ظلمت ہوئی پیدا افق خاور پر، تو اس کے بعد جو اقبال کی شاعری کا تیسرا دور شروع ہوتا ہے وہ بڑا ممتاز ہے، اعلانیہ ممتاز ہے۔ یعنی کہ وہ اقبال کی جو گزشتہ شاعری تھی اس کو، اور جو 1908 کے بعد کی شاعری ہے اس کو دیکھ کر بہت واضح طور پر ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ اقبال کی فکر اور اقبال کی کلام کی خوبصورتی جو ہے وہ کئی گنا زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اور اس دور میں اقبال نے بہت زیادہ فارسی میں لکھنا شروع کر دیا تھا، فارسی تراکیب کا استعمال بہت بڑھ گیا تھا۔ تضمین کہتے ہیں کہ کوئی بھی فارسی کا شعر جو ہے وہ فارسی کا نہیں، کوئی بھی شعر کسی دوسرے شاعر کے کلام کا کوئی ایک مصرع یا شعر اپنے کلام میں شامل کرنا، جس طرح آپ نے خطاب با جوانان اسلام، آپ کی نظم ہے نا فرسٹ ایئر میں، تو اس کا آخری شعر تھا کہ غنی روزے سیاہ پیر کنارا تماشا کن کہ نور دیداش روشن کنت چشم زلیخا را۔ غنی کاشمیری کا شعر کو تضمین کیا تھا اقبال نے اپنی نظم میں، تو فارسی مصروں کی اور فارسی اشعار کو تضمین کیا اقبال نے اس دور کے کلام میں۔ شمع اور شاعر اگر نظم دیکھیں تو اس کا جو پہلا جو ہے بند ہے وہ ہے ہی فارسی میں۔ اس کے علاوہ طلوع اسلام نظم ہے، اور بہت ساری اگر آپ کے پاس بانگ درا ہے تو آپ اس کو دیکھیں کہ بہت ساری نظموں کے آخر میں فارسی اشعار ہیں۔ اور اس دور میں اقبال کا فلسفہ خودی اور فلسفہ بے خودی دونوں نمایاں ہونا شروع ہو گئے۔ وہ اشعار آپ کی بانگ درا میں دیکھ سکتے ہیں کہ تو راز کن فکاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔